السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت، سامعین کرام، آج کا درس جس موضوع پہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید الوہیت وہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پر نبیوں، رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان جھگڑے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ جنگ و جدال کی نوبت تک آ گئی، ورنہ ہر نبی اپنی ہی قوم سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اپنی قوم ہی سے بنایا اور ان کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ اپنے اعلیٰ اخلاق میں، کردار میں بہت ہی مشہور تھے، لیکن جب دعوت توحید دینے کی نوبت آئی اور معبودان باطلہ کو ٹھکرانے اور چھوڑنے کو کہا گیا تو ان کے اپنے آدمی دشمن بن گئے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سبق میں یہ سمجھا اور یہ علم حاصل کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان کی دعوت کا محور یہی توحید الوہیت یا توحید عبادت ہی تھی۔ جتنے بھی رسول کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اسی بات کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی بنا پہ نبیوں اور ان کی قوموں کے درمیان جھگڑے پیدا ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی طرف اور عبادت کی طرف، اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، اور ان کی قوم اپنے شرک اور بتوں کی عبادت پر اٹل رہا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور مسلمان ہوئے۔ نبیوں کی دعوت اور ان کی قوموں کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے انہیں بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، تو ان کی قوم نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ قوم نوح نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی کہ جب یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں تو ان کی گمراہی میں اور اضافہ فرما دے۔ اس آیت کریمہ کے اندر چند بتوں کے نام
کا ذکر کیا گیا ہے، دراصل یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ ود دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا، سوا ساحل بحر کے قبیلہ حذیل کا، یغوس سبا کے قریب جوف جگہ میں مراد اور بنی حنیف کا، یعوق ہمدان قبیلے کا، اور نصر حمیر قوم کے قبیلہ ذوالقلع کا معبود رہا۔ یہ پانچوں جن کے نام ذکر ہیں یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے تفسیر سورہ نوح میں ذکر فرمایا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہ قوم ہود نے جواب دیا اپنے پیغمبر سے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش کرنے سے باز رکھو؟ یعنی یہ سمجھانے کے لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے کس طرح سے ان کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ قوم ہود نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر کے نہیں آئے ہو، اور تمہارے کہنے پہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ بالکل انہوں نے انکار ہی کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم صالح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم صالح نے، کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ان کی عبادتوں سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی تم ہمیں بلا رہے ہو، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین ہی پر چلیں گے، اور جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو ہم شک میں مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرایا اور بات نہیں مانی، اور باپ دادا کے طریقے پہ چلنے پہ مصر رہا، جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھی عذاب نازل کیا اور ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء
إنك لأنت الحلیم الرشید۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ کا معنی نماز ہے، عبادت ہے یا دین کی باتیں، کہ کیا تیری صلاۃ تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ دیکھیے یہ جو ذکر کیا اپنے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ تو بڑا باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، یہ استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کماتے اور ہم اپنے طور پہ خرچ کریں گے، تیرے کہنے سے نہ صدقہ ادا کریں گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تم تو ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ ہم اپنے باپ اور دادا کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیں، اور جو وہ لوگ عبادت کر رہے تھے ان کو بھی چھوڑ دیں، اور تم ہمیں قید و بند میں رکھنا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں تو زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی دیں۔ واقعی تو بڑا نیک آدمی ہے، استہزاء کے طور پہ کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے تعلق سے ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود قرار دیا، ایک ہی معبود بنا دیا؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑنت بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو کفار قریش نے ٹھکرایا ہی نہیں، بلکہ آپ کے اوپر بہت سارے جھوٹے الزام بھی لگائے اور کہا کہ یہ محمد جھوٹا ہے، جبکہ دعوت دین سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنے سارے معبود کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کو ہم کیسے وہ پوجیں گے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور سردار قریش میں سے کسی نے کہا کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو، اور جو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہا ہے ایک اللہ کی عبادت کی طرف، دین اسلام کی طرف، تو ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی غرض ہے، اور مقصد اور غرض یہی کہ وہ عرب دنیا میں مشہور ہو جائے اور لوگ ان کو اپنا بے تاج بادشاہ تسلیم کر لیں۔ تو اس طرح سے کفار قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا، اور جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو انہوں نے بہت تنگ کیا، جس کی تفصیل سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔
اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو کہیے ہم اس پر جمے رہے، اور ورنہ انہوں نے تو ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے، لیکن کفار قریش کا گمان یہ تھا کہ یہ گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ اپنے دین پر جمے رہے، اپنے باپ اور داداؤں کے دین پہ جمے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانے لگے، ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو یہ جنگ ہونے یا جھگڑے کا سبب بنا، یہ توحید الوہیت اور توحید عبادت ہے کہ نبیوں نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت کی اہمیت بتاتے ہوئے حدیث فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك قسموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ، کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ یہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ جب یہ لوگ ایسا کرنے لگیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا، اللہ ہی کے لیے زکوٰۃ دینا، یہ سب ایسے امور ہیں کہ توحید الوہیت کے لازمی امور میں سے ہیں۔ جب آدمی ایسا ہو جائے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، ناحق خون نہیں بہایا جا سکتا، لیکن جو ان باتوں کا اقرار نہ کرے اور منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے، اور ان سے جنگ و جدال کیا جا سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر ما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا اس نے انکار کر دیا، تو اس کا مال، اس کا خون مسلمان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ ان آیات اور حدیث سے توحید الوہیت کی اہمیت اجاگر ہوتی اور واضح ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا توحید الوہیت ہی کی خاطر اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کی خاطر ہی مبعوث فرمایا، اور تمام نبیوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال کو اور عقیدے کو محفوظ رکھے اور ہدایت پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے اوپر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔